میں بلال آپ سے اس لیے کہہ رہا تھا کہ تھوڑے سے مجھے کئی کمزوریاں لگی جس طرح انہوں نے ٹویسٹ کیا خواجہ آصف کے بیان کو. اب ریالٹی کیا ہے؟ ڈوبل کی ایک پبلک سپیچ ہے جس میں اس سے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو بلوچستان میں سبق سکھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ میں شرم الشیخ میں تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب گئے تھے وہاں, اور شرم الشیخ ایجپٹ میں ان کی اور منموہن سنگھ کی ملاقات ہوئی, اور مجھے یاد ہے جب اس کا کمیونیکے نکلا, اس کمیونیکے میں تھا کہ آپ کشمیر میں کچھ نہیں کریں گے اور ہم بلوچستان سے باز آ جائیں گے. دے کنسیڈڈ کہ وہ بلوچستان میں انوالو تھے, اور مجھے یاد ہے جب ہم باہر کھڑے ہوئے تھے اور کمیونیکے ہوا تو ہم نے کہا اچھا اس میں ہم نے کہا اس میں تو بلوچستان آ گیا. یہ ان کے اپنے میڈیا نے ذبح کر دیا منموہن کو کہ آپ نے بلوچستان کیسے مانا, یہ کیسے مانا. ہم وہ باتیں کیوں نہیں بتا رہے دنیا کو کہ یار یہ تو کمیونیکے میں ایک شرم الشیخ میں 2 پرائم منسٹرز نے مل کے مانا, اور انہوں نے مانا کہ ہم بلوچستان میں کر رہے ہیں. اگر آپ نے کشمیر میں کچھ کیا یا نہیں کیا, ہمارا تو پھر لیجٹیمیٹ ریزن بنتا تھا کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے, مسلمان دونوں سائڈ, بڑے ریزنز ہیں, اس میں انڈیا نے ساری زیادتیاں کی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ بلوچستان سے تو ان کا کوئی جسٹیفیکیشن تھی نہیں. وہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, ہم نے اس کو نہیں اچھالا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی ہارڈ ڈپلومیسی آپ کی ہونی چاہیے تھی وہ اتنی ہارڈ ڈپلومیسی نہیں ہوئی. نہیں, اس کی تو بیسٹ مثال اس کے جواب کی تو آج میرے خیال سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے. ایک طرف تو دیکھیے ہم گزشتہ دنوں سے کہہ بھی رہے ہیں, اب جو خوارج ادھر دہشت گرد مارے گئے ہیں کے پی میں گزشتہ دنوں میں, اس کے پیچھے بھی ہم نے انڈین انڈین انوالومنٹ کی وہاں پہ بات کی, بی ایل اے کے پیچھے را ہونے کے متعلق بھی بات کی, اور آج جس طریقے سے انڈینائبل فیکٹس کے ساتھ جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں باقاعدہ آپ کو پیچھے ہینڈلر ایک سرونگ آرمی آفیسر آف انڈیا, ایک سرونگ آفیسر ہمارے پاس ہے, کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس, تو دیکھیے اور سرونگ یہ نکلا ہے. تو دیکھیے میرے خیال سے جی ہم بالکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں تو اس کے جواب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل ان چیزوں کو سامنے اجاگر بھی کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے اس کو اجاگر کر رہے ہیں, اور فیکٹ بیس طریقے سے کر رہے ہیں, اس بے بنیاد طریقے سے بھی نہیں کر رہے. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس این ایشو. جی ہم بالکل جیسا یہ بتائیں, اگر انڈین اسٹرائک کرتے ہیں, پاکستان کے پاس کتنا ٹائم فریم ہے اسٹرائک بیک کرنے کا؟ 5 گھنٹے, 10 گھنٹے, 24 گھنٹے کے. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اوکے یو ہیو چوزن یور ٹائم آف چوزنگ, آپ نے اپنا لیا, ہم آپ کو ہو سکتا 2 دن بعد جواب دیں. دیکھیں مالک صاحب, یہ ایک چیز تو پہلے یہ کہ کوڈ پرو کو کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ آل لیولز ٹیکٹیکل سے لے کے تو ٹاپ پہلے سلیکٹڈ ہوتے ہیں. جو چیف ہوتے ہیں وہ جیب میں ڈال کے مثلا ہمیں آج پتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو ہم کہاں جائیں گے. جی اب دیکھیں نا, جب پرائم منسٹر یا کیبنٹ, جب ایک جو وار کیبنٹ ہے وہ آلریڈی اتھرائز کر چکی ہوتی ہے ٹو دی ملٹری چیفز کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے ٹیکٹیکل آپریشنل لیولز پہ ہم لوگ جب جونیئر آفیسر بھی تھے تو ٹیکٹیکل لیول تک لیوریجز ہر چیز از ریڈی, صرف گو ہیڈ کی بات ہوتی ہے. اب جیسے آپ دیکھیں نا, بالا کوٹ میں 1-2 دن بعد اس لیے گیا کہ پاکستان بینگ اے ریسپانسبل کنٹری یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنا انسانی نقصان اگر جانے گئی ہیں تو آف کورس وہاں پہ بھی جانے ہی جائیں گی. یہاں پہ اگر سیویلین گئے ہیں تو وہاں پہ اور بھی بڑے زبردست ٹارگٹس بھی ہیں, بٹ پاکستان نے ریسپانسبل طریقے سے ملٹری ٹارگٹس لی. وہ جب اسیس ہو گیا کہ ہوا کچھ نہیں, اب جواب جانا تھا. اگر آپ کو اس وقت ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریسپانس تو کریں گے لیکن ایٹ دا چوائس آف آر اون ٹائم اینڈ پلیس, اور وہ گیا. اور جس ملٹری ہیڈ کوارٹر کی طرف وہ ریسپانس گیا وہاں پہ ان کے بڑے سینئر ملٹری لیڈر, اور انہوں نے بعد میں شکریہ بھی پاکستان کا انڈائریکٹلی اداکاری دیا. جہاں پہ ایک آپ کا میزائل لینڈ کیا تھا وہاں سے 500 میٹر پہ ان کا آرمی چیف تھا, ان کی اسی راہ میں آپ کا شکریہ پھر وہ نکل کے بھاگے اور انہوں نے جانے دیا. میں نے ان سے پوچھا ہمارے ٹاپ جنرل سے, میں نے کہا آپ لوگوں نے جانے کیوں دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے جانے دیا کہ وی میڈ اے پوائنٹ, ورنہ اگر چیف مارا جاتا تو پھر بہت بڑھ جاتی بات. تو ہم نے دیکھیں ایسکلیشن کو نا ایک دیکھیں انیشیٹ کرنا کسی وار کا از دا ایزیسٹ تھنگ. اینڈ اسٹیٹ کس کے پاس ہے وہ پھر پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا. دس آئی کین گیو یو پرسنالٹیز کا کتنا فرق پڑے گا. مجھے ایک بات بتائیں, جنرل باجوہ کو پیس میکر سمجھا جاتا تھا کشمیر پہ. وہ کہتے تھے کہ یار ابھی ان کے پاس ان کا ہے, ہمارے پاس ہمارا ہے, اس کو بھی ٹھنڈا رکھو, چلنے دو, اوور دی ایئرز ٹریڈ ہوگی, آہستہ آہستہ کوئی سولوشن نکل آئے گا. وہ ایک اور قسم کی پرسنالٹی تھی. اب اور قسم کی پرسنالٹی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ انڈیا میں بیٹھے ہوتے تو یہ آپ کے لیے ڈیٹرنٹ ہوتا, یا آپ کہتے نہیں یار ادھر بندہ بہت سخت ہے تو وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو اٹیک؟ نہیں, آف کورس آپ دیکھیں نا, جو پرسنالٹی کارڈ آپ نے بنانا ہے اینیمی کمانڈر کا وہ انہوں نے بھی بنایا ہوگا, اور اس وقت جو پاکستان کا کارڈ انہوں نے بنایا ہوگا, آئی کین گارنٹی یو کہ تکڑا کارڈ ہے. اٹس ناٹ اے سمپل کارڈ.
فوکسڈ ہے, ڈسائسو ہے, اگریسو ہے, اللہ کو اور اس کی چیزوں میں بلیو کرتا ہے, آئی تھنک اگریسو رسپانس چاہیے. آپ کے خیال